بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بنی اسرائیل کی تکمیل کر لیں گے، اس کی سٹڈی کی۔ ہم آیت نمبر 100 سے شروع کر رہے ہیں۔ میں یہ بات بار بار بتا چکا ہوں کہ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کی صورتوں کے تیسرے گروپ کی ایک مکی سورہ ہے، جس میں 14 مکی صورتیں ہیں اور ایک مدنی سورہ ہے۔ اس میں یہ سورہ نحل جو اس سے پہلے آئی ہے اس کا جوڑا ہے۔ ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ذریعے سے قریش کے لوگوں کو کس طرح سے خبردار کیا، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے صحیح راستہ اختیار کیا ان کو کیسے خوشخبری دی۔ یہ سورہ جو مرحلہ اتمام حجت کا ہے، یہ تب کی سورہ ہے۔ بات ایسے واضح کر دی جا رہی ہے کہ اب انکار کرنے والوں کے پاس انکار کرنے کی گنجائش باقی نہیں۔ اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بات ابھی سمجھ میں نہیں آئی ہوتی۔ پیغمبروں کے آ جانے کے بعد ایک خاص مدت کے گزر جانے کے بعد اتمام حجت ہو جاتی ہے، اور یہ اللہ کے کلام کے ذریعے ہی سے ہوتی ہے۔ تو یہ اسی دور کی صورتوں میں سے ایک سورہ ہے، اور اس میں ہم نے بڑے واضح اشارات دیکھے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اب ہجرت آیا ہی چاہتی ہے، اور ہجرت ہو گئی تو آپ سمجھیں کہ انکار کرنے والے قریش کے ان لوگوں کا خاتمہ ہو گیا کہ جنہوں نے کہ ضد اور ہٹ درمی کے ساتھ انکار کیا۔ تو آئیے اب ان آیات کو ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، ان سے کہہ دو۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ اصل میں قرآن کا انداز ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، بادشاہ آسمان و زمین کا کلام ہے، اور وہ اپنے پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں ان کو یہ بتا دو کہ اگر تم ہوتے مالک میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے، اذا لامسکتم خشیت الانفاق، تو تم مفلسی کے ڈر سے روک لیتے، اپنی دولت کو لوگوں پر خرچ کرنے سے اور اللہ کی رحمت کو لوگوں میں بانٹنے سے روک دیتے۔ یہ بات کس پیرائے میں کہی گئی ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قریش کے لوگ، اور قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے پیغمبروں کے انکار کرنے والے سرداروں رئیسوں کے رویے ایسے ہی ہوتے تھے۔ یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ اگر خدا تعالیٰ کو پیغام پہنچانا ہی تھا اپنے بندوں کو، تو ان لوگوں کے ذریعے سے کیوں نہ پہنچایا کہ جو صاحب اقتدار ہیں، جو لیڈرز ہیں، جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس مال ہے، شہرت ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ خدا تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا کہ جو دنیاوی لحاظ سے ہم سے بہت کم تر ہے، نہ مال ہے، نہ وہ شہرت ہے، نہ وہ تعلقات ہیں، نہ وہ لیڈری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب کئی جگہوں پر دیا، اور یہاں بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہی جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت کی تقسیم، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ اللہ کی طرف سے پیغمبری کا منصب ہو، حکمت ہو، علم ہو، دانائی ہو، یہ سب اللہ کی رحمتیں ہیں، اور اللہ اپنی رحمتوں کو تقسیم کرتا ہے خود، اور وہ کرتا ہے اپنی مرضی سے، اور اللہ کی مرضی
ہمیشہ حکمت پر مبنی ہوتی ہے. اگر یہ سارے خزانے ان کے حوالے کر دیے جاتے تو یہ کچھ بھی خرچ نہ کرتے، اور ایسا ہوتا کہ بس وہ اپنی مفلسی کے ڈر سے کسی کو کچھ نہ دیتے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہی ساتھ دو باتیں کہہ دیں کہ ایک تو یہ جو تم مال کی اس شدید محبت میں مبتلا ہو، اس نے اصل میں تمہارے باطن کو، تمہارے دل کو، تمہارے ضمیر کو خون کی طرح کھا لیا ہے، اور اب تمہارے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں رہی ہے کہ تم صحیح بات کو سمجھ سکو. اور یہ جو دولت ہے نا، خدا کی رحمت ہے، یہ بانٹتا ہے، اس نے بانٹی ہے اپنی حکمت کے جو بھی اصول ہیں اس کے پیش نظر، ان کے پیش نظر. اسی طرح سے ہدایت اور آسمان سے اترنے والی ہدایت، یہ تو اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر اللہ کی رحمت ہے. تو وہ بھی وہ بانٹتا ہے اپنے اصول کے مطابق، اپنے قاعدوں کے مطابق. تم کو نہیں دے گا وہ بانٹنے کے لیے. تم کو اگر بانٹنے کے لیے دے دے تو تم وہی حال کرو گے کہ جو تم نے دولت کا کیا ہے. تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی تنگ دل واقع ہوا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ دوسروں کو خوش ہوتا، دوسروں کو کامیاب ہوتا نہیں دیکھ سکتا. اصل میں آپ اگر قرآن مجید کی بات کو سمجھیں تو قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ جو مسئلہ ہے انسان کا وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی فطرت کو بگاڑ دیتا ہے، اور جب اس کی فطرت بگڑ جاتی ہے تو پھر اس کے اندر صحیح بات کے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. اور فطرت کیسے بگڑتی ہے؟ جانتے بوجھتے ہوئے غلط کام کرنے سے، غلط باتیں کرنے سے، غلط باتوں کو جسٹیفائی کرنے سے. اس کے بارے میں بہت پریشان ہونا چاہیے. یہ جو لوگ جذبات میں آ کے باتیں کرتے ہیں، دوسروں کے خلاف کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، یہ بڑی ٹریجڈیز ہے. یعنی یہ اصل میں وہ المیہ ہے کہ جس میں ظلم ہو رہا ہے. کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ خود اپنے ساتھ ہو. جس قوم میں جھوٹ ایک مقبول چیز بن جائے، جس قوم میں دھوکہ دینا، برا بھلا کہنا، الزامات لگانا وہ عام ہو، پاپولر ہو جائے، اللہ اکبر، تو پھر اس کو صحیح بات کیسے سمجھ میں آئے گی؟ اس لیے کہ صحیح بات تو اصل میں ٹھیک ہے عقل سے سمجھ میں آتی ہے، لیکن عقل سے سمجھ میں آنا کافی نہیں ہے. اصل میں وہ دل کو متاثر کرتی ہے، اور دل اگر بند ہو گیا ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا. یہی حال تھا مشرکین کا، مکہ کے ان سرداروں، جن کو یہ بتایا جا رہا ہے. انسان بڑا تنگ دل، یعنی یہ لوگ بہت تنگ دل ہیں. انسان سے مراد یہ لوگ، ظاہر ہے کہ انسان تو پیغمبر بھی ہوتے ہیں، ان کے دل تو اتنے کشادہ ہوتے ہیں کہ اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، اور ہم نے دی موسیٰ کو 9 آیات کھلی کھلی. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم نشانیاں مانگ رہے ہو، تو کیا نشانیاں مانگ رہے ہو؟ کوئی غیر معمولی مافوق الفطرت کوئی واقعہ ہو جائے، تو یہ تو ہم کر چکے ہیں پہلے بھی، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ایک نہیں 9 نشانیاں دکھائی ہم نے موسیٰ کو. لٹھیا اس سے اس کا اژدہا بن جانا، بغل میں ڈال کے پھر نکالنا اور اس کا بالکل سفید ہو جانا، اور پھر اس کے بعد اسی لٹھیا سے جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کرنا موسیٰ علیہ السلام کا. اسی کے ذریعے سے پورے بنی اسرائیل کا جو آپ کیجیے گا فرعون، اس کے ساتھیوں اور جو اس کے لشکر تھا، اس کا ڈوب جانا.
غرق ہو جانا، قحط ہونا، قرآن نے بتایا مینڈکوں کا عذاب تھا، جوؤں کا عذاب تھا، خون کا عذاب تھا. تو یہ ملا کے 9 ایسی نشانیاں تھیں کہ جو بالکل آنکھیں کھول دینے والے تھے. قرآن مجید نے کہا کہ ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں دی واضح. یعنی جن نشانیوں کے بارے میں یہ نہیں تھا کہ اب مطلب کیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، کنفیوژن ہے اس میں، تو سوال پیدا ہو. کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. حد یہ تھی کہ ہر نشانی کے بعد، یعنی قحط آیا، طوفان آیا، مینڈکوں کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا، جوؤں کا عذاب آیا، وغیرہ وغیرہ، ہر عذاب کے آنے کے بعد فرعون موسیٰ علیہ السلام کو بلاتا اور یہ کہتا کہ اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے مطابق کہ جو اس نے تمہارے ساتھ کیا ہے، اور اس عذاب سے ہمیں نجات دو، تو میں بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ جانے دوں. وہ دعا کرتے، عذاب ٹل جاتا اور وہ اپنے وعدے سے مکر جاتا، بات چھوڑ. تو فرمایا کہ فسأل بنی اسرائیل، پوچھ لو بنی اسرائیل سے، اذ جاءہم، جب وہ آئے ان کے پاس، فقال له فرعون، تو کہا ان سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے، انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، میں تو تمہیں جادو زدہ، جادو سے متاثر ہوا ہوا سمجھتا ہوں. یعنی یہ تم باتیں کر رہے ہو، یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، معلوم ہوتا ہے کسی نے تم پر جادو کر دیا. اس میں جو بات حکمت کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ ہے واضح، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گویا کہ یہ بتا رہے ہیں قریش کے لیڈرز کو کہ دیکھو، تم جن یہودیوں کی شے پر ہمارے پیغمبر سے، اپنے پیغمبر سے، جو تمہارے اپنی قوم میں سے، جن کا پیغمبر ہونا تم پر واضح ہے، اگر ان کی دعوت کو رد کرنے کے لیے، زج کرنے کے لیے تم بنی اسرائیل سے، یہودیوں سے سوالات، اعتراضات لے کر پیش کرو گے نشانیوں وغیرہ کے، تو خود ان سے پوچھ لو کہ ان کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتنی نشانیاں دی، 9 نشانیاں دی. تو کیا اس سے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو بات سمجھ میں آ گئی؟ نہیں آئی. فرمایا قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. جب فرعون نے یہ کہا کہ اے موسیٰ، یہ مجھے لگتا ہے کہ تم پر جادو ہوا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جانتے ہو، یعنی فرعون تم جانتے ہو کہ ما انزل هؤلاء، یہ سب کچھ جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ نہیں اتارا الا رب السماوات والارض، سوائے آسمانوں اور زمین کے رب، مالک، پالنے والے نے، بصائرہ، آنکھیں کھول دینے کے لیے. یعنی وہ جو آخری چیز ہوتی ہے، پیغمبروں کی دعوت خود ہی بہت واضح ہوتی ہے، لیکن جب ضدی ضد میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں، تو پھر اللہ کی طرف سے آنکھیں کھولنے کے لیے ان کے لیے کہ جو کچھ تھوڑی بہت اپنے اندر خیر بھلائی رکھتے ہیں، ان کے لیے آنکھیں کھولنے کا موقع فراہم کرتے ہیں. یہ وہ نشانیاں ہیں. وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنَ مَثْبُورًا، اور میں گمان کرتا ہوں تم کو اے فرعون، ہلاکت میں مبتلا ہونے والا انسان، برباد ہو جانے والا انسان. اس نے کہا تھا کہ میں تمہیں سمجھتا ہوں کہ تم جادو زدہ ہو. انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم ہلاکت میں مبتلا ہونے والے، تم نہیں اب بچ سکتے. یہ پیغمبرانہ بصیرت، اور ظاہر ہے کہ اس بصیرت میں خدا تعالیٰ کی طرف سے واضح ہدایات موجود ہیں.
وہ جب کسی کو حاصل ہو جاتی یا پیغمبروں کے پیغام کی روشنی میں جو لوگ اللہ کے دین کو، اس کے راستے کو اختیار کرتے ہیں، وہ بھی جان لیتے ہیں کہ بعض لوگ جو اپنی سرکشی میں، اپنی بد اخلاقی میں، ہوس میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ اصل میں بربادی کے دہانے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہی بات ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے فرمائی فرعون کو کہ اے فرعون، میں تو تم کو دیکھتا ہوں ہلاکت زدہ، ہلاک ہونے والے ہو، تم اب نہیں بچنے والے۔ یعنی ظاہر ہے کہ اس میں ہمیشہ یہ تو ایک امکان ہوتا ہے کہ آدمی توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، لیکن بعض لوگ اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کی توبہ اور استغفار کا، اصلاح کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ یا یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی آپ اس کی کوئی امید نہ رکھیں، اس لیے کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ میرے اور آپ کے لیے تو کسی کے بارے میں بھی یہ کہنا درست نہیں ہوگا۔ کسی کے مرنے سے پہلے پہلے آخری وقت تک آدمی دعا کرتا ہے، کرنی چاہیے، اور اگر دعوت کا کوئی امکان ہے تو پیش کرنا چاہیے، اور اگر کوئی اسی حالت میں مر بھی جائے تب بھی ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کے کیا حالات تھے۔ ہم تو زیادہ سے زیادہ بات کو سمجھ کر خود اپنے اوپر اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور دوسروں کو دعوت دے سکتے ہیں۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُمْ، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا فرعون کو کہ میں تو دیکھتا ہوں کہ تم بالکل ہلاکت میں مبتلا ہونے والے ہو، تو اس نے ارادہ کیا ان یستفزہم، کہ ان کو وہ اکھاڑ پھینکے، یعنی بنی اسرائیل کو من الارض، اس سرزمین سے اٹھا کے پھینک دے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سورہ مبارکہ میں ابھی کچھ ہی آیات پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ قریش کے لوگ بھی اے پیغمبر آپ کے ساتھ یہی معاملہ کر رہے ہیں کہ آپ اس سرزمین سے نکل جائیں، آپ کو وہ یہاں سے نکالنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد یہ نہیں بچیں گے سوائے تھوڑی دیر کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پھر اس قوم کو کہ جو اپنے وقت کے پیغمبر کو اپنے سرزمین سے نکلنے کے پر مجبور کر دے، وہ قوم پھر اللہ کی طرف سے جو ان کو ایک امان حاصل ہوتی ہے، ایک سیکیورٹی حاصل ہوتی ہے پیغمبر کی صورت میں، اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ دو ہی صورتیں ہیں اس قوم کے لیے کہ جس پر اللہ کا پیغمبر آئے اور وہ اللہ کی دعوت پیش کرے کہ وہ بچ جائیں اللہ کی پکڑ سے۔ ایک یہ کہ اللہ کے پیغمبر ان کے درمیان موجود ہیں، تو جب تک وہ موجود ہوتے ہیں تو اس وقت تک ان پر عذاب نہیں آتا، اور دوسرا یہ کہ وہ استغفار کرتے ہیں گناہوں پر، اللہ کے آگے گڑ گڑاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ارادہ کیا کہ ان یستفزہم من الارض، کہ ان کو سرزمین سے اکھاڑ پھینکے۔ فاغرقناہ، تو ہم نے غرق کر دیا اس کو، یعنی فرعون کو، ومن معہ، اور ان کو کہ جو اس کے ساتھ تھے، جمیعاً سب کے سب۔ وہی بات جو پیچھے کہی گئی تھی قریش کے لوگوں کو، وہی اب تاریخی طور پر ان کو بتائی جا رہی ہے کہ یہ پہلے بھی ایسے ہی ہوا کہ جن لوگوں نے اپنے پیغمبر کو اور ان کے ساتھیوں کو سرزمین چھوڑنے پر مجبور کر دیا، پھر وہ بچے نہیں، پھر ان پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ اور وہاں پیچھے بتایا تھا کہ یہ اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ ہے۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ، ان کو تو کر دیا غرق، اور ہم نے کہا ان کے بعد، اس کے بعد یعنی فرعون اس کے ساتھیوں کے غرق ہونے، عذاب سے دوچار ہو جانے کے بعد، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو کہا ہم نے اسکن الارض، رہو اس سرزمین پہ۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ سرزمین کے جو چھوڑ کے گئے تھے وہ تو نہیں، الگ سے ان کو
فلسطین کی سرزمین اور کنعان کی سرزمین اللہ نے عنایت کی. اور اس طرح کی باتیں جو تاریخ سے ثابت ہوں ان کو اللہ تعالیٰ تفصیل سے بیان نہیں کرتا، بلکہ قرآن مجید میں اور جگہوں میں جو بیانات ہیں ان کو سامنے رکھیں تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس سرزمین سے مراد یہ مصر کی سرزمین نہیں، بلکہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک اور سرزمین کا انتخاب کیا ہوا تھا، اور وہ جس کو ہم فلسطین کہتے ہیں، اسرائیل اور اس کے گرد و پیش کا علاقہ ہے، اور جس کو کنعان بھی کہا جاتا ہے، اس زمانے میں کہا جاتا ہے. تو ہم نے ان کو کہا کہ تم اطمینان کے ساتھ اس میں رہو. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا، جئنا بکم لفیفا، تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے حاضر کرتے ہیں. یعنی یہ جو تم کو اس وقت موقع ملا ہے جو ہم تمہیں دے رہے ہیں اس سرزمین میں رہنے کا، یہ بہرحال ایک وقتی آزمائش ہے، لیکن بہرحال یہ تمہیں یاد رہنا چاہیے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی، اور اس کے خاتمے کے بعد سب کو اکٹھا ہونا. دنیا میں آپ کو مشکلات آ رہی ہوں کہ دنیا میں آپ کو آسانیاں آ رہی، ہم سب ایک ہی سمت میں جا رہے ہیں، اور وہ ہے قیامت کی سمت. موت آئے گی اور موت کے بعد پھر ہم ایک اور دنیا میں زندہ کر کے اکٹھے کیے جائیں. تو یہ بات کبھی نہ بھولو، یہی یاد دہانی کرانے کے لیے اللہ کے پیغمبر آئے ہیں، اللہ کی کتابیں آئی. فرمایا کہ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا، اور یہ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، حق ہی کے ساتھ اترا. کیا مطلب ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم نے اس کو اتارا اور جیسے لوگوں کو یہ اترتا ہوا ملا، نظر آیا، یہ حق ہے. یعنی اس کا حق ہونا واضح، اس کے حق ہونے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اس کا نازل ہونا، اس کا اترنا، لوگوں کے سامنے اس قرآن کا پیش کیا جانا، یہ لوگوں کے لیے حقیقت کو، اس ریالٹی کو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اتنا واضح کر دیتا ہے کہ جیسے کوئی بھی اور واضح بین حقیقت ہوتی. تو فرمایا کہ ہم نے اس کو حق کے ساتھ نازل کیا، اتارا، اور یہ حق ہی کے ساتھ اترا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو اے پیغمبر مگر مبشر، خوشخبری سنانے والا بنا کر، وَنَذِيرًا، اور خبردار کرنے والا. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کا کام یہ تو نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں کو زبردستی منوائیں اور ان کے دل لازماً حق کی طرف جھکا دیں. نہیں، یہ اللہ نے طریقہ کبھی بھی اختیار نہیں کیا. کہ دنیا ایک امتحان ہے، ایک سچا امتحان ہے، جینون. اس میں ہر ایک کو آزادی ملی ہوئی ہے، ہر ایک جانتا ہے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. ہر ایک کے اندر لالچ بھی ہے، کمزوری بھی ہے، نیکی بھی ہے، ضمیر بھی ہے. خارج میں اچھے پیغامات بھی ہیں، برے پیغامات بھی ہیں. بس اس کے بعد ہر آدمی خود اپنے عمل سے، اپنے رویے سے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو ہدایت کے راستے کو اختیار کرنا ہے یا اسے گمراہی کے راستے کو اختیار کرنا ہے. پیغمبر کا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کو کہ جو ہدایت کا راستہ اختیار کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری سنائیں، اور جو جان بوجھ کر گمراہی کو پسند کرتے ہیں ان کو خبردار کریں کہ اس کے نتیجے میں وہ مارے جائیں گے. فرمایا کہ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے، فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو سنائیں ٹھہر ٹھہر کر.
وقفے وقفے سے. ونزلناہ تنزیلا، اور ہم نے اس کو اتارا ہے بڑے اہتمام کے ساتھ. یعنی یہ اچانک نہیں آ گیا ہے. یہ ظاہر ہے کہ ایک اعتراض بھی تھا جس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ بھائی یہ کیا مسئلہ ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ سوچ کے باتیں کرتے ہیں، پھر ایک بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ دیر کے لیے غور کرتے ہیں، ادھر ادھر سے کچھ باتیں سنتے ہیں، اور پھر ایک دوسری بات بیان کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے نا، بڑا خطرناک پروپیگنڈا. کبھی بھی آپ کسی کے بارے میں جب منفی بات کریں، تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. یہ وہ الزام لگاتے تھے کہ یہ ٹھہر ٹھہر کے جو بیان کر رہے ہیں، اصل میں اس میں کچھ گڑبڑ ہے. نعوذ باللہ. یہ اصل میں کچھ سوچتے ہیں، پھر پلان کرتے ہیں، اسکیم بناتے ہیں، اور پھر پیش کرتے ہیں. بھائی اگر کلام آپ کے پاس نازل ہوا ہے تو پورے کا پورا سنا دیں. آپ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ اس کو کبھی کچھ سناتے ہیں، کبھی تھوڑی دیر کے بعد کچھ اور سناتے ہیں، کبھی گیپ لمبا ہو جاتا ہے، کبھی گیپ تھوڑا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ ہم نے ایسے نازل کیا ہے کہ آپ اس کو ٹھہر ٹھہر کر سنائیں، اور اس وجہ سے ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ موقع کی مناسبت سے ہدایات آئیں، ان ہدایات پر آپ غور کریں، اور پھر آہستہ آہستہ آپ اس کو ایبزارب کریں. یہی وجہ ہے کہ آج بھی جبکہ پورا قرآن ہمارے پاس موجود ہے، ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ ہم پورے قرآن کو ایک دن میں پڑھ لیتے ہیں یا 3 دن میں پڑھ لیتے ہیں. ہمارے یہاں بس ایسے ہی لوگوں کے بارے میں باتیں مشہور ہوئی نہیں ہیں جی کہ وہ تو ایک ہی رات میں پڑھ لیتے تھے یا 3 راتوں میں پڑھ لیتے تھے. لیکن قرآن مجید اس مقصد کے لیے آیا ہی نہیں ہے کہ اس کو جلدی جلدی پڑھا جائے. قرآن تو اس لیے آیا ہے تاکہ اس کو پڑھا جائے ٹھہر ٹھہر کر، غور و فکر کے ساتھ، تاکہ یہ جو آسمان سے روحانی بارش ہوئی ہے یہ انسان کے ضمیر میں جا کے ایسے اترے، جذب ہو جائے کہ انسان کے ضمیر کے اندر جو رویدگی ہے، فرٹیلٹی ہے نیکی کی، ہدایت کی، اللہ کے خوف کی، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی، یہ مضبوط ہو. آہستہ آہستہ ہی اس کو اتارا ہے، اور آہستہ آہستہ ہی ٹھہر ٹھہر کے ہی اس کو سنایا گیا ہے. اور یہ ہم نے اتارا ہے بڑے اہتمام کے ساتھ. یعنی یہ اہتمام ہے جس کی وجہ سے یہ ٹھہر ٹھہر کے آیا ہے، ورنہ تو فوراً آ جاتا. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو اس میں تو کچھ سوچنا ہی نہیں پڑتا. یعنی اس میں تو کوئی غور و فکر کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں ملتا. ایک بات جیسے موجود ہے اس کو اٹھا کے پھینک دیا آپ نے. تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو اہتمام کے ساتھ نازل کیا. اور اگر آپ دیکھیں تو فار دیٹ میٹر دنیا میں ہر امپورٹنٹ چیز اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہی معاملہ رہا. انسان بھی پیدا ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ میں 9 مہینے گزارتا ہے. کیا مسئلہ تھا کہ اگر آنن فانن فوراً ہی وہ پیدا ہو جاتا. ہم انسان اپنی اس موجودہ شکل میں آئے ہیں. قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ صدیوں، ہزاروں لاکھوں سال کے بعد ایک پروسیس کے ساتھ ایوالو ہوئے ہیں اور یہاں تک پہنچے. اور آپ دیکھیے تو جو پودے، جو فصلیں، جو پھل، جو پھول، جو سبزیاں ہم کو ملتی ہیں وہ بھی اسی طرح سے اچانک تو نہیں مل جاتی. اللہ تعالیٰ اہتمام کے ساتھ ہم کو نکالتے ہیں تاکہ یہ احساس ہو کہ یہ بڑی بڑی غیر معمولی چیز ہے جو ہم کو مل رہی ہے. یہی حالات، یہی معاملہ حیوانات کا بھی. تو فرمایا کہ ہم نے ان کو اتارا، ہم نے اس کو اتارا اہتمام کے ساتھ، بڑی
تیاری کے ساتھ. قل آمنو، آپ ان سے کہیں کہ مرضی ہے تمہاری، ایمان لاؤ بھی اس پر، اولا تؤمنو، یا ایمان نہ لاؤ، اٹس اپ ٹو یو. نہیں لانا چاہتے نہ لاؤ، کوئی مجبوری نہیں ہے. یہ جان لو ان الذین اوتوا العلم، وہ لوگ کہ جو علم دیے گئے ہیں، من قبل ہی، اس سے پہلے، اذا یتلا علیہم، جب یہ آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، یخرون للاذقان سجدا، تو وہ گر پڑتے ہیں اپنے چہروں کے بل سجدے میں. یعنی مطلب یہ ہے کہ جن کے پاس اللہ کی کتاب کا علم پہلے سے موجود ہے اور ان کے دل اللہ کے پیغام کے لیے کھلے ہوئے، جھکے ہوئے، جب ان کو اللہ کے کلام کی، اس کلام کی آیات سنائی جاتی ہیں، بے اختیار گر پڑتے ہیں. اصل میں وہی کیفیت ہوتی ہے، وہی کیفیت کے جو جادوگروں کی ہوئی تھی، کہ جب ان کو یہ احساس ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہے، ان کی چھڑی نے جو سانپ بنایا اور اس سانپ نے جو ہماری رسیاں اور لاٹھیاں نگل لی، یہ جادو نہیں ہے. تو یہ جو ایک ریئلائزیشن ہوتی ہے، یہ انسان کو موم کر دیتی، انسان اس کے آگے بالکل گر جاتا ہے. تو یہ فرمایا کہ تمہیں اگر کوئی یہ توفیق نہیں ہوئی تو نہ ہو کہ تمہاری محرومی ہے، لیکن یہ جان لو کہ جن کو ہم نے علم دیا ہے، یعنی کتاب کا علم دیا ہے اس سے پہلے، اہل کتاب میں سے اچھے لوگ، جب ان کے سامنے یہ آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ گر پڑتے ہیں زمین پر سجدہ ریز ہو. اسپونٹینیس ان کا رسپانس سے ہوتا ہے، اتنا ان پر اثر کرتی ہیں، اس لیے کہ ان کے دلوں کو انہوں نے اپنی بدعمالیوں سے پتھر نہیں بنا دیا، ٹیڑھا نہیں کر دیا، زنگ آلود نہیں کر دیا. وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے ہیں، سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا رب ہر عیب سے، ان کان وعد ربنا لمفعولا، ہمارے رب کا وعدہ تو ہر حال میں پورا ہونا تھا. یعنی اس نے وعدہ کیا تھا کہ ایک اور کتاب آئے گی، ایک اور پیغمبر آئیں گے. ہم اپنی پچھلی کتابوں کو پڑھ کر اس نتیجے تک پہنچ گئے تھے، اور اب وہ کتاب آ گئی ہے، اور جب اس کی آیات ہم کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں تو یہ کہتے ہیں بے اختیار سجدے پہ گر کے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے وعدہ کیا ہو کہ ایک اور کتاب آئے گی اور وہ وعدہ پورا نہ کرے. یہ کمزوری، یہ ہے، یہ خامی تو اس میں ہو نہیں سکتی. تو ہمارا رب ہر عیب سے پاک ہے. بے شک ہمارے رب کا وعدہ تو لمفعولا، پورا ہو کے رہنا تھا. وَيَخِرُّ لِلْأَذْقَانِ، اور وہ گر پڑتے ہیں اپنے چہروں کے بل، یبکون، روتے ہوئے، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور ان کے خشوع کو یہ چیز زیادہ کر دیتی. یعنی ان کا یہ رونا، اللہ کے آگے گڑگڑانا، معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کے بندے جب ان کو یہ احساس ہو کہ ان کو ہدایت مل گئی ہے تو شکر گزاری میں اس کے آگے جھک جائیں، ان کے دل بھی جھک جائیں، اور اگر ان سے غلطی ہوئی ہے تو ندامت میں، شرمندگی میں اس کے آگے جھک جائیں اور توبہ استغفار کریں. اور یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ جب انسان کے اندر اس طرح کا خلوص پیدا ہوتا ہے، ریئلائزیشن پیدا ہوتی ہے، تو پھر دل کے جھکنے کی ایک علامت، نشانی یہ بھی ہو جاتی ہے کہ آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، انسان روتا ہے. یہ رونا اصل میں اس بات کا اعتراف ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی،
اور مجھے بات سمجھ میں آ گئی، یا وہ جو جس کو میں تلاش کر رہا تھا وہ مجھے مل گیا، میں اللہ کے پیغام کی تلاش میں تھا، وہ پیغام مجھے حاصل ہو گیا۔ فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، ان سے کہو کہ تم پکارو اس کو اللہ کہہ کر یا پکارو اس کو رحمان کہہ کر، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایم ما تدعو، تم اس کو جس نام سے بھی پکارو، فلہ الاسماء الحسنی، تو اس کے تو سارے ہی اچھے نام، یعنی یہ مکے کے جو مشرک تھے ان کو یہ اعتراض تھا کہ یہ قرآن مجید میں اللہ کے ساتھ رحمان کا ذکر اتنا کیوں کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض وغیرہ وغیرہ، کیونکہ ان کے لیے تو اللہ کا نام جو تھا وہ فیورٹ وہ اللہ ہی تھا۔ یہ مشرکین مکہ کا ایک سمجھے کہ ایک اور تعصب تھا، تو وہ جب رحمان کا ذکر سنتے تو اس پر ان کو اعتراض ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، ان سے کہو کہ چاہے تم اللہ کہہ کر پکارو چاہے اس کو رحمان کہہ کے پکارو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایم ما تدعو، تم اس کو جس نام سے بھی پکارو، فلہ الاسماء الحسنی، اس کے تو سارے ہی اچھے نام، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ان چیزوں میں مت پڑو۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ تمہارے اور دوسرے لوگوں کے درمیان ایک خواہ خواہ کی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، اور جو اصل بات ہے، اصل پیغام ہے، وہ پیغام دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ آج بھی نہ جانے کیا ہے یہ ہمارے ہاں مسلمانوں کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ قرآن نہیں پڑھتے، یہ آیت نہیں پڑھتے، وہ انسسٹ کرتے ہیں کہ ہم نے گاڈ نہیں بولنا، خدا نہیں بولنا، اللہ بولنا۔ آنیسٹلی بعض اوقات اتنی ڈپریشن ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ مسلمان معلوم نہیں کیا پڑھتا ہے، بہرحال جو کچھ بھی پڑھتا ہے وہ قرآن نہیں پڑھتا، اس لیے کہ اگر مسلمان قرآن پڑھتا ہوتا تو یہ نہ کرتا۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح سے، شہر کراچی میں ایک مرتبہ میں نے ایک جگہ درس قرآن دینا شروع کیا، تو پہلے ہی نشست میں میری چھٹی ہو، اس لیے ایک صاحب نے میرے بات کے دوران ابھی میں بیان کر رہا تھا مجھے روک کے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ آپ نے خدا کیسے کہنا شروع کر دیا، اور گاڈ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں، اللہ ہے بس۔ تو یہ نہ جانے کیا بات ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے اور کسی کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف میں بھی آدمی کا رویہ نرمی کا ہونا چاہیے۔ مجھے کسی سے اختلاف ہے، وہ کوئی گفتگو کر رہے ہیں، مجھے موقع ہوگا اس کے بعد میں سوال کروں گا، موقع نہیں ہوگا بعد میں ان سے بات کر لوں گا۔ لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہمارے ہاں ہماری سرشت میں بدتمیزی یہ ڈال دی گئی ہے، اور اب تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ میرا اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن آنیسٹلی بہت پریشانی ہوتی۔ سو یہ اسی طرح کی مخلوق تھی، مکے کے قریش کے لوگ، بدتمیز قسم کے لوگ، اور وہ یہ کہہ رہے کہ اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ کسی کیا فرق پڑتا ہے، تم اس کو اللہ کہہ کے پکارو، رحمان کہہ کے پکارو، تم اس کو جس طرح چاہو پکارو، اس کے لیے سارے ہی اچھے نام، یعنی رحیم بھی اس کا نام ہے، غفار بھی اس کا نام ہے، علیم بھی اس کا نام ہے، ساری اس کے اچھے نام ہیں۔ یہ کیا مسئلہ ہے، یعنی کہ ایک اس کہتے ہیں کہ جس بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کو آپ اہمیت دے رہے ہیں۔ اور یہی ہوتا ہے جب ایک معاشرہ بگڑا ہوا ہوتا ہے، اس میں فضول قسم کے لوگ غالب آ جاتے ہیں، انہی کی لوگ بات سن رہے ہوتے ہیں، تو نان ایشوز بن جاتے ہیں، لوگ مر رہے ہوتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی، فضول قسم کی باتیں ہوتی ہیں جن میں لوگ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، دماغ
صحیح بات کو سوچنے سمجھنے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے تو آپ غور کیجئے کہ ظاہر قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ دوسرے لوگوں کو دعوت دینی ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ آپ کسی دوسرے مذہب کے کسی انسان سے بات کر رہے ہیں اور آپ انسسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کا خالق مالک اصل میں اللہ ہے۔ وہ کہے گا نہیں میرا تو ایشور بھگوان ہے، وہ کہے گا میرا گاڈ ہے، وہ کہے گا میرا جیہووا ہے، مائی گڈنس میرا خدا ہے۔ تو یہ کیا مصیبت ہے بھائی؟ یہ سارے نام اگر اس ہستی ذات کے لیے بولے جاتے ہیں مختلف زبانوں میں کہ جو اس کائنات کا ہم سب کا بنانے والا ہے، اس کا چلانے والا ہے، تو ناموں کے فرق سے فرق کیا پڑتا ہے؟ مگر کیا کیا جائے، کس کو سمجھایا جائے؟ اینڈ کوائٹ آبویسلی یہ عربی زبان میں اللہ ہے۔ اس سے پہلے جن پیغمبروں کے اوپر پیغام نازل ہوا ان میں سے کسی کی زبان بھی عربی نہیں تھی، چنانچہ کسی کے پیغام میں بھی اللہ نہیں ہوگا۔ اب آپ یہ دیکھیے، یہ میرے سامنے ہے سورہ عنکبوت، سورہ نمبر 29، اس کی آیت نمبر 46 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، دیکھو اے مسلمانوں، اہل کتاب سے بحث مت کرو الا باللتی ہی احسن، سوائے اس طریقے کے جو اچھا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ان کو غلط ثابت کرنا، مجموع میں ان کو بتانا آپ غلط ہیں، آپ گمراہ ہیں، آپ جہنم میں جائیں گے۔ تو اچھے طریقے سے بات کرو، الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان کے کہ جو ان میں سے ظلم کریں، زیادتی کریں، بدتمیزی کریں۔ وقولوا آمنا بالذی انزل الینا، اور ان کو کہو کہ ہم ایمان لائے اس پر کہ جو ہم پر نازل ہوا، وانزل الیکم، اور تمہیں معلوم ہے ہم ایمان لائے اس پر بھی کہ جو تم پر نازل ہوا، یعنی تمہارے پیغمبروں پر بھی نازل ہوا۔ اور آگے سنیے، وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور ہمارا الہ معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ کمال نہیں ہے کہ میں آپ سے گزارش کروں کہ اب بڑی تعداد میں ایسے مسلمان، ٹریڈیشنل نماز پڑھنے والے مسلمان پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کچھ، چنانچہ پہلے وہ کہتے ہیں لوگ ہوتے ہیں ابھی مذہبی نہیں ہوتے، دین کی ان کو دعوت دینی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے زمانے ہی کی بات ہے، ابھی ہم بچپن میں ایک دوسرے کو خدا حافظ کہتے تھے، اب خدا حافظ نہیں کہنا، اللہ حافظ کہتے۔ تو یہ وہ قوم کر رہی ہے جو قرآن پڑھ رہی ہے، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرمایا کہ ولا تجہر بصلاتک، اور دیکھیے آپ اپنی نماز میں اونچی آواز میں نہ پڑھیں، ولا تخافت بہا، اور نہ اس میں دھیما پڑھیں۔ اپنی نماز میں یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کون سی ہے بھائی؟ باقی نمازیں تو ہماری بھی ہیں، آپ نے ہم کو بھی دی ہیں۔ اسی سورہ مبارکہ میں ہم کچھ سبق پہلے یہ پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تہجد کی نماز کے لیے کہ نافلۃ لک، اے پیغمبر یہ آپ کے لیے ایک اضافی نماز، چھٹی نماز۔ تو یہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، دیکھیے نہ اپنی نماز میں یعنی تہجد کی نماز میں بہت اونچی آواز میں پڑھیں، اور نہ اس کو بہت دھیمے انداز میں پڑھیں۔ وابتغی بین ذالک سبیلا، بلکہ اس کے درمیان کا ایک راستہ اختیار کریں۔ یعنی ویسے تو ہم جو 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ہمیں سنت متواترہ سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ ان میں سے 3 نمازیں جہری ہیں، یعنی امام ان کو اونچی آواز میں پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، یعنی فجر، مغرب اور عشاء یہ اندھیرے میں پڑھی جانے والی نمازیں، اور 2 نمازیں ظہر اور عصر یہ سری نمازیں ہیں، ان میں امام صاحب جو تلاوت کرتے ہیں وہ ہم کو سنائی نہیں دیتی۔ لیکن جو ایک اور نماز ہے جو یہاں قرآن نے کہا صلاۃ کا ہے پیغمبر آپ کی نماز، صلاۃ کا، وہ کیا ہے؟ وہ تہجد کی نماز۔ اس کو نہ تو اونچی آواز میں پڑھیں
اور نہ بالکل دھیما کر کے پڑھیں، بلکہ درمیان کا راستہ، وابتغی بین ذالک سبیلا، درمیان کا راستہ آپ اختیار کیجیے۔ وقل الحمد للہ، اور کہیے کہ تمام تعریف، تمام شکر اللہ کے لیے، اس کا حقدار حقیقی اللہ ہے۔ الذی، وہ اللہ، لم یتخذ ولدا، جس نے کوئی اولاد نہیں رکھی، ولم یکن لہ شریک، اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے، فی الملک کی بادشاہت، دنیا کے چلانے میں، کاروبار دنیا کے نفاذ میں کسی اور کا کوئی ذرہ برابر بھی اختیار نہیں۔ ولم یکن لہ ولی من الذل، اور نہ اس کا کوئی مددگار ہے، نہ اس کو کسی مددگار کی ضرورت ہے، ذل، ذلت کی، ذلت کی صورت میں، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کے ہاں کوئی ذلت نہیں، اس کی تو عزت ہی عزت ہے، تو اس کو کسی قسم کی کوئی مدد نہیں چاہیے، وہ عزت والا ہے، وہ غالب ہے، ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہی ہے وحدہ لا شریک۔ وکبرہ تکبیرا، اور اس کی بڑائی بیان کریں، خوب خوب اس کی بڑائی بیان کریں، جیسا کہ اس کی بڑائی بیان کرنے کا حق ہے۔ اب میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ ہم نے آج کا سبق، جو سورہ بنی اسرائیل کا آخری سبق تھا، اس کا آغاز کیا آیت نمبر 100 سے۔ اب شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے۔ قل لو کنتم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر، لو انتم، اگر تم لوگ، تملکونا، اختیار رکھتے ہو، خزائن رحمت ربی، میرے رب کی رحمت کے خزانوں کا، یعنی اس میں تمہیں کوئی اختیار حاصل ہے، اگر ایسا ہوتا، اذا لامسکتم خشیت الانفاق، تو اس صورت میں تم مفلسی کے ڈر سے روک دیتے، یعنی خرچ کرنا روک دیتے۔ وکان الانسان، اور یہ انسان تو قطورہ بڑا ہی تنگ دل واقع ہوا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات، یہ نشانیاں مانگ رہے ہیں آپ سے، ان کو بتائیں کہ ہم نے موسیٰ کو 9 آیات، 9 نشانیاں دیں، بینات، ایسی نشانیاں جو بالکل واضح تھی۔ فَاسْأَلْ بنی اسرائیل، تو آپ پوچھئے بنی اسرائیل سے، اذ جاءہم، جب وہ آئے ان کے پاس، فقال لہو، فرعون تو ان سے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے، انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، میں تو اے موسیٰ تمہیں گمان کرتا ہوں کہ تم جادو زدہ ہو، جادو تم پر ہوا ہوا ہے۔ قالا، انہوں نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، لقد علمت، تم جانتے ہو اے فرعون، ما انزل ہؤلاء الا رب السماوات والارض، نہیں اتارا اس کو مگر آسمانوں اور زمین کے رب نے، بصائر، آنکھیں کھولنے کے لیے، یعنی لوگوں کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹانے کے لیے۔ یہ ہے اصل میں جو مقصد میرے رب کے اس پیغام کے نازل کرنے کا۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، تم تو مجھے کہہ رہے ہو نا کہ میں جادو سے متاثر ہوں، میں تمہارے بارے میں خیال کرتا ہوں کہ تم اب ہلاکت زدہ ہونے والے ہو، یعنی تم اب برباد ہونے والے ہو، تمہارا یہ انجام ہونے والا۔ فَأَرَادُوا، تو اس نے ارادہ کیا، أَن يَسْتَفِزَّهُمْ، کہ اکھاڑ دے ان کو، ان کے قدموں کو، من الارض، سرزمین سے۔ فَأَغْرَقْنَاهُ، تو ہم نے اس کو ڈبو دیا، وَمَن مَّعَهُ، اور ان کو کہ جو اس کے ساتھ تھے،
جميعا سب کے سب کو. وقلنا اور ہم نے کہا من بعد ہی اس کے بعد یعنی ان کے فرعون اور اس کے ساتھیوں کے غرق ہو جانے کے بعد ہم نے کہا لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کو اسکنوا الارض تم رہو اطمینان کے ساتھ اس سرزمین میں. فیضا پھر جب جا وعد الآخرہ آخرت کا وعدہ آ جائے گا جئنا بکم لفیفا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے. یہ ہمارا پلان ہے. وبالحق انزلناہ اور حق ہی کے ساتھ ہم نے اس کو نازل کیا. وبالحق نزل اور حق ہی کے ساتھ یہ اترا. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو اے پیغمبر مگر خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر. وقرآنا فرقناہ اور یہ قرآن ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر اتارا لتقرأہ تاکہ آپ اس کو پڑھیں علی الناس لوگوں کے سامنے علی مقسن وقفے وقفے سے. ونزلناہ تنزیلا اور ہم نے اس کو اتارا بڑے اہتمام کے ساتھ. قل کہیے آمنو بھی او لا تؤمنو ایمان لاؤ اس پر یا ایمان نہ لاؤ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ کو. ان الذین یہ جان لو البتہ کہ وہ لوگ اوت العلم جن کو علم دیا گیا من قبل ہی اس سے پہلے یعنی جو اچھے اہل کتاب تھے. اذا یتلا علیہم جب یہ آیات قرآن کی ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کو یخرون للاذقان تو وہ گر پڑتے ہیں اپنے چہروں کے بل سجدن سجداریز ہو کر. ویقولون اور وہ کہتے ہیں سبحان ربنا پاک ہے ہمارا رب ہر عیب سے. ان کانا وعد ربنا ہمارے رب کا وعدہ تو لازمن لمفعولا پورا ہو کے رہنے والا تھا. ویخرون اور وہ گر پڑتے ہیں للاذقان اپنے چہروں کے بل یبکونا روتے ہوئے. ویزیدہم اور یہ اضافہ کرتا ہے ان میں خشوع مزید خشوع یعنی خدا خوفی عاجزی انکساری اس چیز کا ان کے اندر یہ چیز ان کا یہ جو رویہ ہے یہ پیدا کرتا. فرمایا کہ قل ادعوا اللہ وادعوا الرحمن ان سے کہہ دیجئے کہ تم چاہے اس کو اللہ کہہ کے پکارو چاہے رحمان کہہ کے پکارو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایم ما تدعو تم جس نام سے ایم ما تدعو تم جس نام سے بھی پکارو فلہ الاسماء الحسنی تو اس کے تو سارے ہی اچھے نام. ولا تجہر بصلاتک اور اے پیغمبر آپ اپنی نماز میں نہ تو پڑھنے میں اونچا کریں ولا تخافت بہا اور نہ ہی اس کو دھیما کریں. وابتغی بین ذالک سبیلا اور آپ ایک درمیان کا راستہ اختیار کریں ان دونوں کے درمیان کا. وقل الحمد للہ اور کہیے کہ تمام شکر اس اللہ کے لیے ہے الذی لم یتخذ ولدا جس نے کوئی اولاد نہیں رکھی. ولم یکن لہ شریک فی الملک اور نہ اس کی بادشاہت میں کوئی اس کے ساتھ شریک ہوا. ولم یکن لہ ولی من الذل اور نہیں ذلت عاجزی میں کوئی اس کا مددگار ہوا یعنی یہ کیفیت اس کو کبھی طاری نہیں ہو سکتی. فکبر ہو اور تم بڑائی بیان کرو اس کی تکبیرہ خوب خوب. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. اب آپ سوال ہے تو کریے. جی عائشہ صاحبہ ان میوٹ کریں اور سوال کریں. السلام علیکم سر. جو یہ اس میں مینشن ہوا ہے نا جو جب ان کے آگے قرآن پاک کی آیات پڑھتے تھے تو وہ سجدے میں گر جاتے تھے, یہ
ان سے کیا مراد ہے؟ یعنی مسلمان؟ بنی اسرائیل نہیں، وہ بنی اسرائیلی جو اچھے لوگ تھے، اچھے اہل کتاب، جب ان کے سامنے قرآن پڑھ کر سنایا جاتا تو وہ اس کو سن کر اس بات کا احساس کر کے کہ یہ تو وہی کلام ہے جس کا ہمیں انتظار تھا، تو اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کے رہنا تھا، وہ وعدہ پورا ہو گیا. تو یہ ان کا ذکر ہے کہ یہ چاہے انکار کرتے ہیں کریں، ان کے ساتھ جڑے ہوئے جو سازشی یہودی ہیں وہ بھی چاہے سازش کریں، جو اچھے لوگ ہیں ان کے سامنے جب یہ پیغام پیش کیا جاتا ہے تو وہ حق کو پہچان لینے کے بعد اس کے اعتراف میں بے اختیار گر پڑتے ہیں. یہ ان کا ذکر ہے. یعنی باقی مسلمان بھی یہی کریں گے جو ایمان لے آئے ہیں، لیکن یہاں ذکر اصل میں ان کا ہے جو اہل کتاب ہے. چلیے یہ تو بڑا اچھا ہو گیا، یہ کوئی اور سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا. الحمدللہ. ارے آپ ایک اور سوال کر رہے ہیں؟ جی سر اگر کوئی نہیں کر رہا تو میں ایک بات پوچھ لوں. جی سر جیسے کہ یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ ہم کسی اور سے مانگیں اس کے سوا، تو جی جو مسلمان پھر کرتے ہیں، جو عامل ہوتے ہیں جی ان کے پاس جب اپنی کہتے ہیں کہ وہ ان کی مرادیں پوری کرنے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی وہ کیوں پوری کر دیتے ہیں؟ مطلب اگر اللہ تعالیٰ نہ کریں تو ان کا ایمان اچھا نہ ہو جائے؟ دیکھیں دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے عامل لفظ کہہ کے کچھ کنفیوژن پیدا کر دیا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ ان کے پاس جائیں تو آپ کو وہ کچھ پڑھنے کے لیے دے دیں گے کہ آپ یہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو امید ہے کہ آپ کی مشکل آسان کریں گے یا وٹ ایور. اچھا، مانگنا تو ہم نے اللہ سے ہے اور مانگنا چاہیے ہمیں اس سے خود براہ راست دعا کر کے. لیکن چلیے یہ بھی ایک طریقہ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ آئیڈیل ہے، لیکن بہرحال اس میں اللہ کا کلام ہے، اور اگر کچھ لوگوں نے تجربے سے یہ سیکھا ہے کہ بعض پرابلمز میں بعض چیزیں پڑھنے سے کچھ فائدہ ہوتا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دینی کام اس کو نہ سمجھیں، اور یہ سمجھیں کہ اللہ کے کلام کی برکت سے آپ کوئی دنیاوی اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں. یہ اصل میں وہ دینی عمل نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھایا. لیکن بہرحال آپ ان کے پاس جاتے ہیں یہ رہنمائی حاصل کرنے کے لیے کہ ہم اللہ کا کون سا کلام پڑھیں جس سے ہماری ضرورت پوری ہو. اس کو میں شرک نہیں کہوں. شرک یہ ہے کہ آپ کسی غیر اللہ کے پاس جاتے ہیں، چاہے آپ قبر پہ جا رہے ہیں، چاہے آپ بت کے پاس جا رہے ہیں، کسی زندہ انسان کے پاس جا رہے ہیں، اس ذہن کے ساتھ کہ وہ میرا کام کریں. ان کے تعلقات ہیں اللہ کے ساتھ اور میرا ان پہ بھروسہ ہے، ان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے. تو یہ اب گڑبڑ شروع ہو گئی، اس لیے کہ اب آپ نے جو آپ کا خلوص، آپ کی طرف سے دعا میں توجہ اللہ کی جانب ہونی چاہیے تھی، وہ اب کسی انسان کی جانب ہو گئی ہے، اور یہ آپ اب شرک کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس وقت اس کو روکا گیا ہے. رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کیوں کرتے ہیں، آپ کی بات سے ایسا لگا کہ اللہ تعالیٰ اگر دنیا کو ایسے بناتے کہ کوئی بھی مسئلہ نہ ہوتا تو پھر لوگ ٹھیک ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں چاہا. اللہ تعالیٰ نے تو یہ چاہا ہے کہ لوگوں کا امتحان ہو، اور امتحان میں لوگ اپنی عقل کو استعمال کر کے صحیح راستہ اختیار کریں. اگر کسی بیوقوف آدمی کو کسی مزار پہ جا کے کوئی اپنی ضرورت پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو ضرورت تو پوری اللہ ہی کر رہا ہے، لیکن وہ بیوقوف انسان اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے غیر اللہ کے پاس جھک کر. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے. اگر انسان عقل سے اتنا عاری ہو چکا ہے
انسان اللہ کے پیغام کو جاننے کے باوجود غیر اللہ کے آگے جھکتا ہے، سجدے کرتا ہے جب اسے کوئی مشکل پیش آتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بظاہر اس کے سجدہ کرنے سے اس کا کام ہو جاتا ہو، لیکن جس کے آگے وہ سجدہ کر رہا ہے اسے تو پتہ بھی نہیں ہے. اور وہ قیامت کے روز قرآن بتاتا ہے کہ ان سے بری و ذمہ برات کرے گا، جی دور ہو جائیں آپ، ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں. یہ اس لیے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تاکہ اگر کوئی شخص گمراہ ہونا چاہتا ہے ہو جائے. لیکن کیا انسان کے پاس اتنی عقل کافی نہیں ہے کہ وہ یہ جان لے کہ ان مزاروں، ان بتوں کے پاس کچھ نہیں ہے؟ جی آمنہ صاحبہ، آپ کا سوال ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میرا سوال تھا کہ ہم جو یہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں فرض، اس میں اور تہجد کی نماز میں کیا فرق ہے؟ ہم جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں فرض اور تہجد کی نماز میں ایک فرق تو یہ ہے کہ فرض نماز ہم پر فرض ہے اور تہجد کی نماز ہمارے لیے نفل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی. اس کے پڑھنے میں جو فرق ہے وہ کوئی خاص نہیں ہے. جیسے ہم عام نمازیں پڑھتے ہیں 2 کر کے یا 4 کر کے، ہم دونوں میں سے کسی کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نماز پڑھنے کا جو طریقہ بیان ہوا ہے کتابوں میں، اس میں کئی مختلف انداز اختیار کیے گئے ہیں. ظاہر ہے مختلف اوقات میں. دی آئیڈیا از کہ آدمی ریلیکسڈ ہو، اپنی مرضی سے اللہ کی عبادت کرے. اور اس چیز کا البتہ اہتمام کیا گیا ہے کہ اس کی تعداد طاق ہو، یعنی آڈ، 3 ہو، 5 ہو، 7 ہو، 9 ہو، 11 ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 سے زیادہ نہیں پڑھی، لیکن اجازت دے دی آپ زیادہ پڑھنا چاہیں، جیسے کہ تراویح میں پڑھتے ہیں. تراویح بھی تہجد کی نماز ہی ہے. لیکن اگر اس کو آپ صبح کے وقت، یعنی تہجد کا تو مطلب یہی ہے کہ آپ سو کے اٹھیں اور پھر پڑھیں، آپ نہیں کر سکتے. تو حضور نے اجازت دے دی کہ آپ عشاء کے بعد پڑھ لیں، جس کو آپ وتر کہتے ہیں. اصل میں یہ وتر کیا ہے؟ یہ تہجد کی نماز ہے. وہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں صورتحال ایسی وقت کے ساتھ ساتھ بدل گئی کہ لوگوں نے سمجھا کہ یہ وتر کی نماز ایک الگ نماز ہے اور یہ فرض تو نہیں ہے لیکن واجب ہے، اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا. تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو تہجد کے وقت اٹھتے بھی ہیں لیکن اصل میں وہ تہجد کی نماز نہیں پڑھتے، وہ اچھی نماز پڑھ لیتے ہیں نفل. اس لیے کہ تہجد کی نماز جو ہم کو سکھائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ہمیشہ اس کا نمبر آڈ ہے. آپ کہیے کہ ایک آخری فرق یہ ہے کہ آڈ نمبر ہے تو آخری رکعت میں ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں. وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی اور دعا بھی کر سکتے ہیں. اور وہ جو دعائیں 2-3 ہیں حضور کے حوالے سے مشہور، ان کو بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ وقت ہے اصل میں اللہ کے ساتھ قریب آ کر اس وقت معافی مانگنے کا اور دعائیں کرنے کا، راز و نیاز کی باتیں کرنے کا، جب اکثر لوگ سوئے ہوئے ہوتے. ٹھیک ہے جناب، پھر انشاءاللہ اب اگلی مرتبہ سورہ کہف سے ہم آغاز کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.